اور بھی ہمارے دوسرے ساتھی جن میں ہم کو یاد آتے ہیں مرحوم نذیر احمد یشونت پور کے کارکن، اسی طرح سے ہمارے مرحوم ڈاکٹر ابو سعید صاحب سابق رکن جماعت شیوجی نگر جماعت، اور دوسرے ہمارے اپنے ساتھیوں کے عزیز و اقارب کوئی کووڈ سے متاثر ہو کر ان کی موت ہوئی، تو کسی کی دوسری بیماریوں سے موت ہوئی ہے، جس میں ہمارے کارکن جماعت رزاق صاحب یشونت پور، ان کے والدہ محترمہ مرحومہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ایف پاشا صاحب کے بھائی، اسی طرح سے اور ہمارے ساتھیوں میں برادر محترم اکرم صاحب سارے پاڑلیا، ان کے والد جو کہ مرحوم رفیع احمد صاحب کے بھائی، ان کا بھی اسی دوران میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور جیسا کہ اس نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دلی سکون عطا کرتا ہے کہ ان کے وہ اہل خانہ جو ان کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوتے ہیں، ان کے اپنے درجات کی کمی بیشی کے باوجود تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے جنت میں ایک مقام پر، جس میں ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس اعلیٰ مقام میں ان کو یکجا کرتا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی کے تمام ہی وہ ہمارے اپنے رفقا جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس کے سامنے ہم سب کو پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ پھر وہی اللہ کی ذکر والی محفلیں اور اللہ کی یاد والی محفلیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری اپنی زندگی سے، چاہے وہ ہماری اپنی علمی زندگی ہو، ہماری اپنی پروفیشنل صلاحیتیں ہوں، ان تمام کو اللہ کے دین کے لیے اٹھی اس تحریک اسلامی میں بالکل ضم کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشن کے ہم کو آگے بڑھ کر اس میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے۔ یہی خصوصیات میں نے عرصہ دراز سے ہمارے اپنے مرحوم رفیع احمد صاحب CA ان میں دیکھا۔ اسی طرح سے محترم مرحوم سید غلام مولا صاحب، مرحوم منور احمد صاحب، مرحوم محمد محمود صاحب، مرحومہ صابرہ خاتون صاحبہ، مرحومہ صابرہ خاتون صاحبہ بنگلور نارتھ میں تھی، یہاں کی خواتین کی ذمہ دار بھی تھی، اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں عیسائیوں کے اپنے آخری دنوں میں تھا، بحیثیت کارکن بنگلور نارتھ میں رہتا تھا، تو آپ کے کاموں کا، آپ کی سرگرمیوں کا تذکرہ وہاں پر آتا۔ آپ بڑی ہی لگن کے ساتھ اور بنگلور نارتھ میں شعبہ خواتین میں اپنی ذمہ داریوں کو اور تحریکی کاموں کو انجام دیتی رہی، اور پھر بعد میں بنگلور ساؤتھ میں جانے کے بعد آپ شہر کی سطح پر بھی تحریکی کاموں کو انجام دیتی رہی ہیں۔ میں نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اپنے تمام ہی اراکین جو اپنے اپنے شعبے میں پروفیشنل مقام رکھتے تھے، مرحوم رفیع احمد صاحب CA کی جو ڈگری یا جو قابلیت ہوتی ہے اس کو طالب علمی کے زمانے میں بھی، اور جب میں وپرو ٹیکنالوجیز میں بحیثیت وہاں پر ٹیکنیکل مینیجر کے ایک 50 سے 60 انجینئرز کے گروپ کے ساتھ کام کرتا، اور اس دوران میں جب اکاؤنٹس کی بات ہوتی تو کمپنی کے CA جو ہمارے اپنے اکاؤنٹ کے متعلق ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بات آتی، معلوم پڑتا اور ہوتا کہ ان کو کمپنی میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر باہر کی دنیا میں بھی CA کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، اور کیسی دنیا ان کے سامنے، ان کے قدموں میں آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ تو تمام چیزیں ذہن میں میرے سامنے رہی، اور پھر جماعت میں رکن کی حیثیت سے اب رفیع احمد صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا، تو آپ کی
وہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تحریک کے لیے اس پوری دنیا کو لگا دیا ہے اور اپنی پوری دنیا کی کمائی کو تحریک کے جھولی میں ڈال دیا ہے. آپ اپنے پروفیشنل اور ذاتی کاموں کے مقابلے میں تحریکی کاموں کو ترجیح دیتے اور خصوصیت کے ساتھ میں نے یہ بات دیکھا کہ اپنے کاموں کو ذاتی یا پروفیشنل کاموں کو تحریکی کاموں کے لیے ان کو ریشیڈیول کرتے ہیں، نہ کہ تحریکی کاموں کو ریشیڈیول کرنے کی کوشش کرتے. اسی طرح سے مرحوم سید غلام مولا صاحب بڑے عرصے تک آپ سے انٹریکشن ہوتا رہا جماعت کی چھوٹی موٹی ذمہ داریوں کے سلسلے میں، میٹرو شورا، میٹرو سیکریٹری اور عمرہ مقامی کے نشستوں میں بھی. اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا کہ جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو سول انجینئرنگ کے فیلڈ میں اسٹرکچرل انجینئر کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ ہوتا تھا اور اس فیلڈ کی بڑی ڈیمانڈ تھی. اور اس کا احساس جب ہوتا کہ جب فائنل ایئر انجینئرنگ کر کے ہم گیٹ کا ایگزام دے کے اپنے فیلڈ میں ایڈمیشن کی کوشش کرتے رہے، تب معلوم ہوا کہ اسٹرکچرل انجینئرنگ کے لیے IIT بامبے میں 99.9 کا وہاں پر پرسنٹائل درکار ہوتا تھا. تو اس وقت اس زمانے میں ہماری انجینئرنگ کے بہت پہلے کے دور میں آپ نے اس اہم فیلڈ میں اپنی خصوصیت اسپیشلائزیشن حاصل کر کے اس کے باوجود بھی آپ اپنی تمام پروفیشنل قابلیتوں کو تحریک اسلامی کے کاموں کے اندر اس کو بروئے کار لاتے. اور مرحوم منور احمد صاحب کے تعلق سے وہ باتیں آ گئی کہ آپ کو لاء کے تعلق سے آپ کو بڑی اس میں معلومات تھی، تو آپ APCR کے فرنٹ سے تحریک کے لیے اپنی خدمات کو لگائے رہیں. محمد محمود صاحب بڑے عرصے تک آپ کوالٹی انجینئر کی حیثیت سے بھارت الیکٹرانکس میں آپ نے کام کیا اور اس کے بعد قطر میں عرصے دراز تک وہاں کی ڈیفنس منسٹری میں آپ کام کرتے رہے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد تحریک کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی لگا دیا کہ جیسے ایک عام کارکن تحریک کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. نہ اس بات کا احساس کہ میں بھارت الیکٹرانکس جیسی کمپنی میں کوالٹی انجینئر کے طور پر کام کیا یا پھر میں کسی بڑی ملک کے منسٹری آف ڈیفینس میں اپنی خدمات انجام دی. تو یہ ہمارے تمام رفقا کی جو اہم نقوش ہمارے سامنے آتے ہیں، میرے لیے، میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ بات رکھتے ہیں، یہ پیغام رکھتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا رزق بصورت مال و دولت اور پروفیشنل صلاحیتوں کے علم کے اعتبار سے لگا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، تبھی اس کا حق ادا ہوتا ہے. اور اس کو لگا کر اس راہ میں سرگرم عمل رہنے کی کوشش کرنا اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کے برابر ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہی پیغام ہم کو ہمارے ان ساتھیوں نے دیکھ کر ہم سے جدا ہوئے ہیں.